بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کا ایک المناک واقعہ بیان کریں گے۔ تاریخ کا وہ ظالمانہ معاہدہ جس کی دستاویزات اللہ کے حکم سے دیمک چاٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھیوں سمیت 3 سال تک محصور رکھنے والوں نے اس میں کیا لکھا تھا؟ قریش مکہ نے جب عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تو اس کا ایک عہد نامہ لکھ کر محفوظ کر دیا اور قسم کھائی کہ جو سردار و معزز قریش اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اسے بھی مسلمانوں کی طرح سخت سزا دی جائے گی۔ یہ عہد نامہ تاریخ کا وہ شفاف ترین معاہدہ تھا جس نے انسانیت کی دھجیاں بکھیر دی۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ قریش مکہ اس کا انجام دیکھ کر کانپ اٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانصاران کے ساتھ بنو شعیب کی گھاٹی میں 3 سال محصور رہے تو قریش مکہ کی اس صفاقی پر آسمان بھی رو دیا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت کے اس دور کے بارے ابن سعد اور بیہقی کی روایات ہیں کہ محصورین کی زبوحالی اور بیچارگی یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے بچے بھوک سے روتے اور بلکتے اور ان کے رونے اور چیخنے کی آوازیں شعیب بن ابی طالب سے باہر بھی سنائی دیتی اور آس پاس کے پڑوسی بے چین اور مضطرب ہو جاتے۔ لیکن کچھ سنگ دل اور بدبخت ایسی بھی تھے جو معصوم بچوں کی چیخ و پکار سن کر خوشی کا اظہار کرتے۔ تنگی و عسرت، قید و بند اور فاقہ کشی کا یہ ہولناک دور موسیٰ بن عقبہ کے بیان کے مطابق 3 سال جاری رہا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتلا و آزمائش کا یہ سخت ترین دور بڑے صبر اور حوصلے سے گزارا۔ حق کی راہ میں آنے والی تمام تکلیفیں اور پریشانیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ مکے کی وہ خوشحال ترین حدود جو معاشرے میں معزز و محترم ہونے کی وجہ سے سیدہ کے نام سے مشہور تھی، اپنے رفیق زندگی کے ساتھ پے کر تسلیم و رضا بنی ہوئی تھی اور اپنی فطرت اور طبعی بلندی حوصلگی سے گرفتار ان مصیبت و اذیت کو دلاسا دینے اور ان کا حوصلہ بلند کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ آخرکار مظلوموں کی حد سے بڑھی ہوئی مظلومیت اور معصوم بچوں کی دلوں کو ہلا دینے والی بلبلاہٹ اپنا رنگ لا کر رہی۔ قریش کے وہ لوگ جن کے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے رشتہ داری کے تعلقات تھے، ان کی اس علم انگیز حالت زار پر خون کے آنسو بہائے بغیر نہ رہ سکے۔ کچھ رحم دل اور انسان دوست افراد اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنے کے بارے میں اپنی اپنی جگہ سوچنے لگے، لیکن اظہار کی جرات نہ کر سکے۔ اس کار خیر میں سبقت کی سعادت ہشام بن عمر والعامری کے حصے میں آئی۔ اس نے حضرت ام سلمہ کے بھائی زہیر بن ابی امیہ، معتم بن عدی، بنو اسد کے سردار عاص بن ہاشم اور زعمہ بن اسود کو اپنا ہم نوا بنایا، اور ایک روز یہ قریش کی مجلس میں گئے۔ زہیر ابی امیہ نے اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا: اے اہل مکہ، کیا ہم کھائے پیے اور کپڑے پہنے جبکہ بنی ہاشم ہلاک ہو رہے ہیں؟ ان سے کچھ خریدا جاتا ہے نہ ان کے ہاتھ کچھ فروخت کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں ہرگز نہ بیٹھوں گا جب تک اس ظالمانہ مقاطعے کی دستاویزات پار نہ دی جائے۔ یہ سن کر ابو جہل چیختے ہوئے بولا: تم نے جھوٹ کہا ہے، وہ ہرگز نہیں پاڑی جائے گی۔ ابو جہل کی مخالفت میں آوازیں بلند ہونے لگی، مجلس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ اس وقت جب شعیب ابی طالب سے باہر قریش کی مجلس میں مقاطعے کی یہ
دستاویز زیر بحث تھی، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اب سعد ابن ہشام اور بلازری نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ بائیکاٹ کی دستاویز میں ظلم و ستم اور قطع رحمی کا جو مضمون تھا اسے دیمک چاٹ گئی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہیں اس کی خبر تمہارے خدا نے دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو طالب نے اس بات کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے کیا۔ انہوں نے پوچھا آپ کا خیال ہے؟ ابو طالب نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بھی کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا آپ عمدہ لباس پہن کر سرداران قریش کے پاس چلے جائے اور ان کو یہ بات بتائیے۔ حضرت ابو طالب اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اس مجلس میں پہنچے جہاں قریش کے دانا و بینا اس دستاویز کے معاملے پر غور و خوض کر رہے تھے۔ ابو طالب کو آتے دیکھ کر اہل مجلس نے خوشی کا اظہار کیا اور آمد کی وجہ پوچھی۔ ابو طالب نے حاضرین مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مجھے خبر دی کہ مقاطعے کی دستاویز میں جو ستم اور قطع رحمی سے متعلق تمہاری تمام تحریر دیمک چاٹ گئی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم وہ صحیفہ منگوا کر دیکھ لو، اگر میرے بھتیجے کا بیان غلط نکلا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تمہیں اختیار ہے چاہے قتل کرو اور چاہے زندہ رہنے دو، لیکن اگر اس کی بات سچ نکلی تو ہمارے ساتھ اس بدسلوکی سے باز آ جاؤ۔ ابو طالب کی یہ بات سن کر حاضرین مجلس نے کہا کہ آپ نے انصاف کی بات کہی ہے، دستاویز منگوا کر دیکھی گئی وہی بات سچی نکلی جس کی خبر دی گئی تھی۔ اس پر قریش مکہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ندامت اور شرم سے ان کی آنکھیں جھک گئی۔ یہ کہہ کر ابو طالب تو گھاٹی کی طرف لوٹ آئے۔ مجلس میں ابو جہل اور اس جیسے ضدی آدمیوں پر ملامت کی بوچھاڑ شروع ہو گئی اور مقاطعے کے خاتمے کے حامی حضرات اسلحے سے لیس ہو کر شعب ابی طالب کی طرف گئے اور محصورین سے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں جا کر آباد ہو جائے۔ اس طرح ظلم و ستم کا یہ 3 سالہ دور طویل ختم ہوا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔